حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلے 7 سال اپنے بچوں کو آقا بناؤ، تم غلام بن جاؤ، اگلے 7 سال تم آقا بنو، تمہارے بچے غلام بنے۔ اگر 50 روپے دیتے ان کی تھیلی میں جھانک کے دیکھو کیا چیز لے کے آیا ہے۔ آج کی چھالیوں پر تو نے نہ ٹوکا، اللہ اکبر، کل نشے کی عادت کرنے مر، اللہ اکبر، یہ تیرے سامنے آئے گا، تیرے سے دیکھا نہیں جائے گا۔ آج بیٹے کے سامنے گالی دے، جب بڑھاپے میں تیرے سامنے تجھے گالی دے گا، اللہ کی عزت کی قسم خون کے آنسو رونے میں تو دیر نہیں کرے گا۔ آج بہن کو دیکھ کے کہتا ہے ابو اسے سمجھا لو، میرا ہاتھ اٹھ گیا نا پھر نہ مجھے کہنا، توڑ دے انگلیوں سے ہاتھ بک اپنی اولاد کی، تیری جرت کیسی ہوئی میری بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھانے کی؟ اگر آج تو دیکھ کے مسکرا دیا اور تو نے کہا تمہارے دونوں بہن بھائیوں کا معاملہ ہے، مر کے دیکھ لے، یہ بھائی سینہ تال کے تیری بیٹی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، تیرے مرنے کے بعد تیرے مکان میں سے آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ باپ جب سمجھا رہا ہو ماں کو بولنے کی اجازت نہیں، ماں جب سمجھا رہی ہو باپ کو بولنے کی اجازت نہیں۔ بند کمرے میں ڈسکس کر لو، بند کمرے میں اتار چڑھاؤ کر لو، اولاد کے سامنے ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہ دینا، ورنہ بڑے چھوٹوں سے چھوٹے بڑوں سے اثر لیتے ہیں۔ آج بند کمرے میں تو سب کے سامنے گالی دے رہا ہے، یہ ٹیلی فون پر دوستوں سے بات کرتا کرتا تجھے گالیاں دے گا۔ اولاد کی جب بھی تربیت کرو، اولاد کو جب بھی سمجھاؤ تو بند کمرے میں بٹھا کے سمجھاؤ۔ 4 آدمیوں کے سامنے کھڑے کر کے مارو گے، بولو اب تو سب کچھ ہو گیا، اب تو میں نے بھی کوئی نہیں رکنا۔ 7 سال تم غلام اولاد آقا، اگلے 7 سال غلام اولاد بن جائے، تم آقا بن جاؤ۔ جو 14 سال سے 21 سال کی عمر ہے، فرمایا تم وزیر بن جاؤ، اپنی اولاد کو اپنا مشیر بنا لو ہر کام میں۔ بیٹے یہ کر رہا ہوں، بیٹے میرے ساتھ آ، بے شک اس کی مداخلت نہ لو، تو اسے بتاؤ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ لیکن اگر بھائی کو گالی دینی ہو، تائے کو گالی دینی ہو، چاچے کو گالی دینی ہو، رشتہ دار کو گالی دینی ہو، اللہ غنی کوئی 2 نمبر کام سکھانا ہو، بیٹے کو ساتھ لے جاؤ، وگرنہ بیٹا ساتھ کوئی نہیں۔ بات کس کی کرتے ہو؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ مسجد میں تشریف لایا کرتے تو اپنی بغلوں میں کل کو چھپایا ہوتا؟ اللہ کے نبی سے بڑا غیرت والا، عزت والا، حیا والا، اولاد کی تربیت کرنے والا کائنات کے اندر کوئی ہو تو دکھاؤ۔ سیدہ فاطمہ کے دونوں روح اور نظر کو اپنی گود میں اٹھایا لا کے لایا کرتے، اور اللہ اکبر، صحابہ کہتے کملی والے آپ کو ان سے کتنا پیار ہے؟ فرمایا ابو بکر عمر میرے پیار کی بات نہ کر، میں تو ان سے پیار کرتا کرتا میرا رب میرے سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے بھیا ایک بات بتلاؤں؟ کہنے لگے اپنی امی کے ماموں ہند بن حالہ سے میں ابھی پوچھ کے آیا، کیا نانے کا حسن و جمال کیسا تھا؟ میں تو مجھے تب بتاؤں نانا ابو کتنے خوبصورت تھے۔ حضرت حسین نے 2-4 بول سنے، کیوں روئے؟ کہ میرے بھیا حسن و جمال تو کبھی نعت خان کراچی کا، کبھی خطیب پنجاب کا کہاں کا بیٹھ کے سنائے گا، ماذا غلبصر کی آنکھوں میں نیل بتلائے گا، والتیل کی دانتوں کی چمک بتائے گا، علم نشرح لک صدرک کا سینہ بتلائے گا، ورفعنا لک ذکرک کی بلندیاں بتائے گا، ید اللہ کبھی ہاتھ بتائے گا، کبھی آنکھوں کے نیل بتائے گا، کبھی لا تحرک بھی لسانک ہونٹوں کی چمک بتلائے گا، کبھی گالوں
بالوں کی چمک بتلائے گا، کبھی چہرے کی چمک بتلائے گا، کبھی مزمل مدثر کہہ کے چادر کی عظمت بتلائے گا، کبھی مکے مدینے کے ذکر کر کر لوگوں کے ایمان کو گرمائے گا، کبھی کملی کا ذکر ہوگا، کبھی زلفوں کا ذکر ہوگا، کبھی والضحیٰ پڑھے گا، کبھی واللیل پڑھے گا، اللہ اکبر، کبھی یتیمی والی آیتیں پڑھ کر، کبھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کبھی کبھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ يَاسِينَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ طَٰهَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِلتَّشْقَىٰ، یہ پڑھ پڑھ کر قرآن نانے کا حسن و جمال بتائے گا۔ میں تجھے ایک بات بتلاؤں کا، کیا بات؟ تو نانے کا مامے سے حسن و جمال پوچھ کے آیا، میں نانے کا ابے سے گھر کے اندر آ کے زندگی گزارنے کا طریقہ پوچھ کے آیا ہوں۔ کیا پوچھ کے آیا؟ کہ میں نے اپنے ابو علی سے کہا تھا کہ ابو آپ کا تو نانا جی کے گھر میں آنا جانا رہتا تھا، بتاؤ نانا ابو ہماری نانیوں کے ساتھ کیسے گزارا کرتے تھے؟ سب سے پہلا نبی کا گھر میں آ کر سوال، اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے 3 حصے زندگی کے گھر کی کرتے تھے، ایک حصہ اللہ کو، ایک حصہ گھر والوں کو، ایک اپنی ذات کو۔ اللہ کا حق پورا ہوتا، ایک ایک رکعت میں 10 پارے پڑ جاتے، کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون، خدا آنکھیں نہ جاگتنا عبادت اے جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہوول امامت اے جئی ہووے۔ آئی سمجھ پنجابی؟ جب پنجاب والوں کو ابے تبے سمجھ آ سکتی ہے، تمہیں بھی تو سمجھ آنی چاہیے نا پنجابی۔ جبرائیل علیہ السلام پیروں پر آ کر پاؤں رکھا پر بچھایا کرتے، کملی والے بس کیجئے، اللہ جل شانہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ کہتے جبرائیل جا میرے رب کو پیغام دیا، میں گناہ معاف کروانے کے لیے نہیں رو رہا، افلا اکون عبدا شکورا، میں تو سجدے میں پڑھ کر اس رب کی تعریف کر رہا ہوں جس نے میں یتیم کے سر پر سارے نبیوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا ہے۔ اللہ کا حق پورا دیتے، اپنے گھر والوں کا پورا دیتے، جو اپنا حق آرام کا ہوتا کیا کرتے؟ عائشہ ذرا میرے سے بات میری سن، مجھے جواب دے کے پھر سونا۔ اے حفصہ، جس کے گھر کی باری ہوتی پوچھتے آج کتنے فقیر دروازے پر آئے تھے، کتنے کو دیا تھا، کتنے خالی گئے تھے؟ ہم 10 روپے دے کے کہتے دروازہ بند کر دو، ان کا تو یہی رہتا ہے۔ آج اللہ کے نام پر دروازہ بند کر، کل جب اس نے اپنی نعمتوں کا دروازہ بند کر دیا، عبدالحلال کا تعویذ بھی دروازہ نہیں کھلوا سکے گا۔ اللہ کو دینے کی عادت ڈالیے، اللہ کو دینے کی عادت ڈالیے، اللہ کو دینے کی عادت ڈالیے۔ رب کعبہ کی قسم رات کے اندھیرے میں وہ تیرا میرا گھر نہیں بھولے گا۔ کتنے فقیر دروازے پر آئے تھے، کتنی مانگنے والی دروازے پر آئی تھی، یہ آئی تھی، وہ فلانی آئی، وہ فلانی آئی تھی۔ کس کس کو دیا؟ کملی والے جتنے 3-4 سکے درہم تھے دے دیے، روٹی دے دی، اور کیا دیا؟ اللہ کے نبی سر کی چادر فالتو تھی وہ بھی دے دی، اور کیا؟ عائشہ تیرا جو جوڑا ایک اضافی کہاں کا وہ بھی دے دیا۔ کچھ بچا، اما عائشہ اٹھتی اور یوں کر کے دودھ کا پیالہ لاتی، سونے بدو گھونٹ تیرے لیے بچے ہیں۔ عائشہ بتا، کوئی اپنی بھوک کا سوال کر کے گیا اور تو نے اسے دیا نہ ہو؟ جی اللہ کے نبی، کہاں ہے اس کا مکان؟ وہاں۔ فرمایا عائشہ اس راز کو راضی رہنے دینا، کسی غریب کے پیٹ سے کپڑا نہ اٹھانا، اگر اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پہ کالی کملی والے کو بھی سر جھکانا پڑ جائے گا۔ اپنے حصے کا کھانا ہوتا، اللہ اکبر، جا کے ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرایا کرتے۔ حضرت حسین کہنے لگے او میرے نانا کی سخاوت کو کون پہنچے گا؟ اگر جیب میں ہاتھ ڈالتے سکہ نظر نہ آتا، ساحل کو اپنے تل کا کرتا اتار کے دے کے آ جایا کرتے۔
لاؤ مثال، پہلے خویش پھر درویش، پہلے اپنے پھر غریبوں کو. پتہ نہیں کون سا دین ہے. ہمارے اندر سے صلح رحمی بالکل ختم ہو چکی. دل سخت ہوا، آسمان کا دروازہ بھی زنگالودہ سخت گناہوں نے کر دیا، نہیں کھل رہا. دلوں کی نرمی میرے عزیزو، جیسے سخت زمین پر پانی ڈال کے زمین نرم کرتے ہو، دلوں کی سختی آنکھ کے آنسو سے دور ہوگی. میرے عزیزو، جتنا آنکھ کا آنسو نکلے گا اللہ تیرے دل کو نرم کرے گا. جب تیرا میرا دل نرم ہو گیا پھر اللہ اکبر نیکی کرنے کو بھی دل کرے گا، نیکی کروانے کو بھی دل کرے گا. آر دل کے بعد خیال آتا ہے گھر کا فرش دھو لو گندا ہے. کبھی یہ بھی خیال آیا آنسو چار نکال دل گندا ہو گیا ہے. اکیلا بیٹھ کے یار یار سے ناراض ہو جائے، اللہ اکبر تجھے رونا آ گیا. اللہ کی ناراضگی سامنے نظر آ رہی ہے، کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آیا. مال جائے جانے دینا، ایمان کا سودا نہ کریو. زبان کی حق گوئی کو، میرے چاند میرے پیارو، اللہ اکبر مجھے کبھی موقع ملا، اللہ نے مجھے موقع دیا 100 اصول ہے زندگی گزارنے کے جو قرآن بتلا رہا ہے. 100 اصول پوچھنا علماء اکرام سے، سورہ لقمان میں کتنے اللہ نے بتائے. سو اصول ہے زندگی کیسے گزارنا. سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ نہیں توڑنا، کسی کا مال نہیں دبانا، کسی کی طرف دیکھنا نہیں، زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا، سر جھکا کے چلنا ہے، آنکھیں نیچی کر کے چلنا ہے، اکڑ کے نہیں چلنا، کسی تکبر نہیں کرنا، اونچی آواز سے بات نہیں کرنا، کسی کو برے نام نک نیم سے نہیں پکارنا، کسی کی برائی. کتنے اصول ہیں زندگی گزارنے کے. ان 100 اصولوں کے سامنے ہم اپنی زندگی کو سامنے رکھ کے دیکھے ہے. مفاد آتا ہے 5 روپے کے فائدے کے پیچھے کتنی قسمیں اٹھاتے ہیں. اللہ کی قسم یہ خرید کوئی نہیں. اللہ کی قسم یہ اتنے میں نہیں آیا. خدا کی قسم مجھے نہیں پتا. کھٹر کھٹر قسمیں اٹھا. زبان کا بول سچا، ہاتھ کی کمائی حلال کی. یقین جانو اللہ جل شانہ کی طرف سے آسمان سے رحمت ایسے برستی ہے جیسے پرسوں تمہارے علاقے میں بارش برسی ہے. دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحب ہے، اللہ اکبر، مدرسے کی چھٹی ہوئی، خاندان میں رشتہ داروں میں شادی آ گئی. مفتی لطف اللہ صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، مفتی لطف اللہ صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، بیٹیوں کو بلایا. شادی میں جانا ہے، جانا ہے، بیوی جانا ہے شادی میں. ایسا کرو پھر تم تیاری کرو، سواری کا میں انتظام کرتا ہوں. بیل گاڑی لی، بیل جوت دیا، چاروں طرف اس تختے کے گاڑی کے ریڑھی کے لمبی لمبی چٹانیں، لمبی لمبی لکڑیاں لگائی، پردہ ڈال دیا، اس کے اندر بٹھا دیا. خود بیل گاڑی، مفتی لطف اللہ سہارنپوری دارالعلوم دیوبند کا مفتی بیل گاڑی چلاتے جا رہے ہیں. سامنے چور آ گئے، بڑے بڑے ڈاکو لٹیرے آ گئے، اور اللہ اکبر اس وقت کا جو تہار تھا آگے کر دیا. کہ بھئی چاہتے کیا ہو کمال، کہ خبردار پھر اس لیڈی سے پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ اس گھر کے اندر وہ پاک، اس لیڈی میں، اس پردے میں وہ پاک باز عورتیں بیٹھی ہیں. آج تک باپ نے بھی بیٹیوں کو اونچی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا ہے. میں باپ ہوں، میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے. تمہیں مال چاہیے نا، مال دے دیں گے، لیکن اندر نہیں گھسنا. اس نے کہا بغیر مزاحمت کے سب کچھ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی دیو. مفتی لطف اللہ سہارنپوری نے یوں کر کے اندر چہرہ کیا، کہنے لگا بیٹیو اللہ اکبر، ایمان بچانا ہے کہ مال بچانا ہے؟ ابو کیا ہوا؟ کہ باہر ڈاکو کھڑے ہیں، عزت پر حملہ کرنے لگے تھے. میں نے کہا مال سے کام چل جائے گا. کہا میری بچیوں میں نے ڈاکوؤں سے وعدہ کیا، میری بچیوں میں نے ڈاکوؤں سے وعدہ کیا ہے کہ ایک کان کی بالی ناک کا کوکا نہیں رکھیں گی، سب کچھ دے دیں گی، اندر نہ جھانک کے دیکھنا.
بیٹیاں کہنے لگی ابا مبارک ہو، ہمیں ایسے باپ کی امید تھی، ایسا ہی چاہیے تھا، الحمدللہ تو نے ایمان اور پردہ بچا کر بڑا سستا سودا کر لیا، سونا بعد میں بن جائے گا، اگر ایک مرتبہ پردہ اجڑ گیا قیامت کی صبح تک دوبارہ پردہ نہیں بنے گا۔ لے جاؤ باجی، جتنا سونا تھوڑا بہت مولوی کے پاس ہوتا کتنا ہے، جتنا تھا چوروں کو دے دیا، کپڑے نہیں دے دیے، چور لے کے چلے گئے۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری آپ دیدہ غریب کا آنسو آنکھ سے نکلتا نہیں ہے، اللہ کی قسم غیب کا نظام خدا کا حرکت میں آ جاتا ہے۔ مجبور کی مجبوری پر اس کو رلانا مت، ورنہ اللہ قبر کے اندر رلاتا رلاتا لے جائے گا۔ میدان محشر میں 50,000 کا سال کا ایک دن ہے، آنکھ سے آنسو نہیں خشک ہوگا۔ الہی کیوں رلایا؟ فرمایا تو نے میرے غریب بندے کو رلایا، میں تجھے چپ کیسے کراؤں؟ روتے جا رہے ہیں، اندر سے بھی رونے کی آواز آئی۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری کیسے ماں باپ تھے اور کیسی اولاد کی تربیت تھی۔ یوں نہیں کہا گھر جا کے بتلاؤں گی، شادی میں پہن لوں پھر بتلاؤں گی، یوں نہیں کہا میں گھر جا کے ابو کو سکون سے تسلی سے سمجھاؤں گی۔ اندر گئے، ابو مفتی کیا ہوا؟ کہ ابو جی وعدہ خلافی ہو گئی۔ کس سے؟ ڈاکوؤں سے۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری نے اپنی سواری کی لگام باندھی۔ کیا ہوا؟ ابو جی تو نے ان کے سامنے وعدہ کیا تھا اللہ غنی اپنی بچیوں سے کہ میری بچیاں ایک ایک چیز اتار کے دیں گی، ابا جی ڈاکوؤں کی دہشت کی وجہ سے میرے ہاتھ کی انگلی میں چھلا رہ گیا، وہ میں اتارنا بھول گئی۔ میں نہیں چاہتی کہ وقت کا ڈاکو قیامت کے دن میرے سفید داڑھی والے باپ کو اللہ کے سامنے سے جھوٹا کہہ دے۔ تجھے اللہ کے سامنے ڈاکو کہے گا یہ مفتی ہے وقت کا، اس نے جھوٹ بولا تھا۔ کتنی با کمال اولاد ہے باپ کی حلال کی کمائی کا نتیجہ۔ جاؤ مفتی محمد حسن ولی کامل جن کے بارے میں حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدو کہتے تھے، فرمایا لوگوں جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا مفتی حسن کے چہرے کی زیارت کر لے۔ کہنے لگے جنرل ضیاء الحق شہید مرحوم کے نواسے کے ختم قرآن پر حافظ ہے، ہر سال فرمایا میں جاتا ہوں، ایک سال میں گیا، ان کا نواسا کہنے لگا آؤ جی میں آپ کو اپنے گھر کا ایک واقعہ بتلاؤں۔ کیا واقعہ؟ کہنے لگے میری امی جنرل ضیاء الحق صاحب نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی، میری امی کی وکیل صاحب تھے، بیرسٹر تھے، اللہ اکبر اونچے درجے کا وکیل تھا، اللہ نے مجھے قرآن کا حافظ بنا دیا۔ حافظ بنانے کے بعد میں عالم بن گیا، پھر مجھے قرآن یاد ہوا، میرے اندر تقویٰ کے بسیرے کرنے لگا، ڈیرے ڈالنے لگا۔ ایک دن میرے اندر دل میں خیال آیا میرا باپ وکیل ہے، پوچھ تو نہیں سکتا، کیا پتا حلال کے مقدمات میں ایک آدھ ناجائز مقدمہ بھی لڑتا ہو۔ اللہ اکبر، جب میرے ابا نے میری شادی کہیں کر دی، اگلا صبح کا دن آیا، کچن کے اندر اماں کھڑی بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی، میں نے اپنی امی سے جا کے کہا امی جان آج کے بعد آپ زحمت نہ فرمائے، اب میں شادی شدہ ہو گیا، اب میں کمانے والا کماؤ پوت ہو گیا، اپنا کماؤں گا اپنی کھاؤں گا، خدمت تیری پوری کروں گا، رہوں گا تیرے گھر میں، لیکن آج کے بعد معذرت کے ساتھ میری روٹی نہ پکائی ہو۔ اماں ہاتھ پاٹ کے اندر روٹیاں رکھتی رکھتی بے ہو پریشان کمرے میں جا کے رونے لگ گئی۔ شام کو جنرل ضیاء الحق مرحوم کا داماد آیا اور آ کے بیوی کی حالت غیر دیکھی، کیا ہوا؟ کہنے لگی اسی دن کے لیے میں جی رہی تھی، آج تیرے بیٹے نے تیری کمائی پر میرے پہ انگلی اٹھا دی۔ کیا ہوا؟ کہ تیرے بیٹے نے مجھے کہہ دیا پتہ نہیں ابو ایک نمبر کیس لڑتے ہیں، دو لڑتے ہیں، ابو جان کی کمائی سے آج کے بعد نہیں کھاؤں گا، اللہ اکبر میں اپنی بیوی کی ہاتھ کی کھاؤں گا، کماؤں گا خود، اگر میں مشتبہ مال کھاؤں، شک والا مال کھاؤں، میرے تقوی پر میری پرہیزگاری پر میری تہجد کے سجدوں پہ اثر نہ پڑ جائے۔ ضیاء الحق مرحوم کا داماد چیخے مار کے رونے لگا، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے بیٹے کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا بیٹا میری کمائی پر شک کرنے سے پہلے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا، اللہ کی قسم ہے جو آج تو تہجد کے سجدے کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ تیرے باپ کی حلال کی کمائی کا نتیجہ ہے۔